السلام پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان، بہت دنوں سے ایک بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت جیسے خالد مقبول، امین الحق اور فاروق ستار اور ان کے چرکٹ کارکنان یا سپورٹر، اور وہ میں ان کی بات کرتا ہوں جن کی مجبوریاں ہیں، جو کما کمو رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ یہ بات کرتے سنائی دیے ہیں کہ میں دانش قاضی شاید ایم کیو ایم میں کوئی تفرقہ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا کچھ اور عناصر جن کا وہ نام نہیں لے سکتے اپنی زبان سے، ان پر رکھ کے بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایم کیو ایم کے اندر تفرقہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے چونکہ ینگ کارکنان ہوں گے جن کی عمریں آج ہو سکتا ہے 15-20 سال ہوں، 22 سال ہو، 24 سال ہو، ان کو شاید ایم کیو ایم کی تاریخ کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ میں پھر ریکارڈ کے لیے کہہ دوں، میں نے اے پی ایم سو 1993 میں جوائن کی تھی، ڈی جے سندھ گورنمنٹ کالج کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اپنی جوانی ان حالات میں دیکھی ہے کہ جب لوگ ایم کیو ایم سے بھاگ رہے ہوتے تھے، ڈر کے ہمارے نہ بتا نہیں رہے ہوتے تھے، اور ہم نے سب یونٹ جوائن کیا تھا اے پی ایم سو کا، اور پھر اس کے بعد سر سید یونیورسٹی اور یہ، تو آج یہ بیٹھ کے ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نالج میں، وہ سب غلط ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کس بات کی پریشانی ہے، یہ ان کی پریشانی کی وجہ ہے۔ ہماری بات کو سمجھو، ہمیں بلاؤ، ہم سے بات کرو۔ اعلیٰ قیادت کو چاہیے کہ وہ یہ اجتماع دیکھیں، وہ کارکنوں کا، خالص کارکنوں کا اجلاس سے دیکھیں اور اس بات کو سمجھے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ فیڈرل ایریا میں یہ لوگ کام کر رہے تھے، وہ ٹولہ کام نہیں کر رہا تھا، ان ٹولوں کا آپ ٹارگیٹ دے دو۔ کسی بھی پروگرام میں چیلنج کروں تو کسی بھی پروگرام میں کسی بھی چیز کا ٹارگیٹ کروں، بولو ریلی نکال کے دکھائیں ہمارے مقابلے کی، ان سے بولو اجلاس کر کے دکھائیں، عوامی اجلاس کر کے دکھائیں، ہم اس سے بڑا عوامی اجلاس کر سکتے ہیں۔ ان سے بولو کہ آپ جو ہے نا الیکشن کی ورکنگ دے دو، ہم اس سے بہترین الیکشن کی ورکنگ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی موقع دو، ان سے ہمارا مقابلہ کراؤ۔ اگر وہ ہم سے زیادہ ٹکر لے جائے تو ہم بھائی ان کے گھٹنوں کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، زمین ان کے پاؤں کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آپ موازنہ ہی نہیں کر رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اکثریت میں مسلط کر دیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم لوگ آج صرف اس وجہ سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے جمع ہوئے کہ یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں دیکھیں، ہمیں سمجھیں، ہمیں جو نا ہمیں موقع دیں۔ یہ نعرے جو ایم کیو ایم کے ینگ کارکنان نے فیڈرل بے ایریا میں ان کے خلاف لگائے ہیں، یہ ان کی پریشانی کی وجہ ہے۔ اور آج ہی ان کے کارکنان الزام دیتے پھر رہے ہیں، مجھ پہ دیتے پھر رہے ہیں، اور کچھ اور لوگوں کے بھی نام دیتے پھر رہے ہیں۔ کہنا پڑے گا کہ چلیں لے لیتے ہیں نام۔ سننے میں آتا ہے کہ جی انیس قائم خانی بھائی کروا رہے ہیں، مصطفیٰ بھائی یہ کام کروا رہے ہیں، کہ میں کسی کے کہنے پہ کوئی کام تو نہیں کرتا نا، میں تو اپنے دماغ میں لگاتا ہوں۔ کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ مجھے بات بتائیں کہ جو باتیں میں آج آپ کو کہتا آ رہا ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ آپ کو خود نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ آپ کو خود فیل نہیں ہو رہی؟ تو مجھے آپ کو بتانی پڑے۔ چلو آج ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں۔ میں نے ریسرچ کری کہ میں کہا آپ کو ماضی کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو 3 کریکٹر ہیں ہمارے سامنے، 3 جن کی ہم اس ویلاگ میں اور اگلے کچھ ویلاگز میں بات کریں گے آپ کو بتانے کے لیے۔ پہلے کریکٹر کا نام ہے خالد مقبول، دوسرے کریکٹر کا نام ہے امین الحق، اور تیسرے کریکٹر کا نام ہے فاروق ستار۔ اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں
خالد مقبول کی یا فارس ستار کی یا امین الحق کی، یہ سب لوگ تو ایم کیو ایم میں میرے آنے سے بہت پہلے سے موجود ہیں بقول ان کے خود کے، اور ہیں بھی. اور کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جس طرح معصومیت کے ساتھ، اور کوئی ایم کیو ایم میں پہلی دفعہ تو یہ جھگڑے نہیں ہو رہے، یہ جھگڑے آپ نے 90s میں بھی دیکھے، یہ جھگڑے آپ نے حالیہ بھی دیکھے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ کس نے صاف شفاف طریقے سے ان جھگڑوں کا جو الزام ہے وہ آپ پہ یا مجھ پہ یا کسی اور پہ یا دوسرے تیسرے لوگوں پہ لگا دیتے ہیں. سمجھ سے قاصر ہے یہ بات، سمجھ سے قاصر ہے کہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے امین الحق کے کردار کے بارے میں بتاؤں گا. امین الحق صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ آج وہ ایم کیو ایم میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں قیادت کی، کارکن کی، امن کی. میں یہ سوال پہلے امین الحق کی طرف سے آپ سے پوچھوں گا کہ ان کی طرف امین صاحب کے طرف کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا اپنا اصول ہے کہ کوئی بندہ اگر ایم کیو ایم چھوڑ گیا واپس نہیں آنا چاہیے. تو آپ جب 92 چھوڑ کے حقیقی میں گئے اور وہاں پر آپ نے ہزاروں مہاجروں کو مرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور 2010 میں جب منتے تلے کر کے واپس آئے تو پھر آپ کو کیوں آنا چاہیے تھا واپس؟ اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ الطاف حسین اور عظیم احمد طارق کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ بھی امین الحق نے کروائے. پھر آفاق احمد اور عامر خان کی جو الطاف حسین سے اختلافات ہوئے وہ بھی طوطے کی وجہ سے، یعنی امین الحق کی وجہ سے ہوئے. پھر آفاق احمد اور عامر خان کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ بھی امین الحق نے کرائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امین الحق بقول میری ملاقات کی آفاق احمد کے، ان کے پیسے لے کے بھی بھاگے. پھر فاروق ستار اور خالد مقبول کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ بھی امین الحق نے کروائے. پھر خالد مقبول عمران خان کے درمیان، عامر خان کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ بھی امین الحق نے کروائے. پھر خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار کے درمیان جو لڑائی ہوئی وہ بھی امین الحق نے کروائی. تو الزام یہ میرے پر لگا دیتے ہیں امین الحق والے کہ جی، اور باقی کے میں آپ کے درمیان کوئی لڑائی کروا رہا ہوں. نہ تو میں رابطہ کمیٹی میں ہوں، نہ میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، نہ میں آپ کے خود لیڈر ہوں بھائی. تو اس نے جو کردار ادا کیا ہے، اس بغیرت آدمی نے منسٹری لے کے طاقت پکڑ کے ارب پتی کروڑ پتی ہو گیا آپ کے کندھوں پہ رکھ کے. تو کچھ بغیرت لوگ ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مجھ پہ یا کسی اور پہ الزام لگا دیتے ہیں. کبھی اس کا گریبان پکڑ کے سوال کیا ہے کہ تمہارا کیا کردار رہا ہے؟ کریں سوال کریں، پوچھیں. ایسے تو نہیں انسان کی ناک، وہ بچپن میں کہانی تھی نا کہ وہ ایک پتلا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی ناک لمبی ہو جاتی ہے. شاید یہی وجہ ہے، جتنی سے لڑائی کری اسی طرح اس کی ناک لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس سے سوال کریں. ہم سے آپ سوال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اچھا، گالیوں پہ میں ایک بات کہہ دوں اس سے پہلے میں اپنے اگلے ٹاپک پہ آؤں کہ ہم بات کر رہے ہیں سیاسی، ہم آپ کا کردار آپ کو بتا رہے ہیں، مگر آپ جا رہے ہیں ماں، بہن، بیٹی پہ. تو خالد مقبول، فاروق ستار، امین الحق اور چرکٹ جو باقی ہیں سن لیں آرام سے. خالد مقبول تم سنو. میں نے سوال پوچھوایا تھا کہ الطاف حسین کی بیٹی کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے مجبور نہ کرو یہ سوال اٹھانے پہ کہ تمہارا بچہ کہاں ہے. اب تم کہو گے ہیوسٹن گیا ہے، کدھر ہے، کس کا ہے وہ؟ کروں میں اس طرح کا سوال؟ میں بتاؤں تمہاری شادی کیسے ہوئی تھی اور تم کس طرح پلے ہو، کس کے پیسوں پہ پلے ہو؟ ابھی یہی روک دیتا ہوں میں اس بات کو. فاروق ستار صاحب، آپ کے لوگ بھی آ کے میری ماں، بہن، بیٹی کو گالی دے رہے ہیں. میں نے تو آپ سے شکایت بھی کی تھی مگر آپ کی سمجھ نہیں آئی. ایک خاتون کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے جو لندن میں ہوتی ہیں، ان کی بچی کی تصویر دیکھی ہے میں نے، بہت شکل مل رہی ہے آپ سے.
اور باقی چیزیں بھی میں نے سنی ہیں، دیکھی ہیں. اور پھر میں سوال پوچھنے میں مجبور ہو جاؤں گا آپ کی شادیوں کے بارے میں. اس کو ابھی آج یہیں روک دیتے. امین الحق صاحب، آپ کے بارے میں بھی ایک بات مشہور ہے کہ کسی کی کسی شکل نہیں ملتی. پتہ نہیں کیوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا. اس بات کو بھی میں یہاں روک دیتا ہوں. مگر یہ بات تب تک یہاں رکے گی جب تک آپ کے لوگ میری ماں بہن بیٹی پہ جانا نہیں رکیں گے. اور اگر گئے تو خالہ مقبول تیرا بچہ کہاں ہے، اس پہ اگلا پروگرام ہو جائے گا. اینی ویز آگے چلتے ہیں. میں آپ کو اگلے کچھ دنوں کے اندر کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا کچھ کرداروں کی جو بند کمروں میں پیچھے ڈر کے بڑی بڑی طاقتور پوزیشن سے بیٹھ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں جیسے کوئی لڑائی کرا رہا ہوں یا باقی لوگ لڑائی کرا رہے ہیں جن کا میں نے تھوڑے دیر پہلے نام لیا. یہ ویڈیوز زیادہ پرانی نہیں ہیں، یہ پچھلے 7 سے 8 سال کی ویڈیوز ہیں. ان کو دیکھیں، اور اگر دیکھنے کے بعد آپ کے سر میں درد نہ ہو جائے تو پیسے واپس. اور پھر فیصلہ کر لیں کہ طاقت کی جنگ 84 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، جب عظیم احمد طارق نے الطاف حسین کو نکالا ہوگا یا الطاف حسین کو کسی اور نے نکالا ہوگا. پھر الطاف حسین واپس آئے، پھر الطاف حسین چلے گئے، پھر 90s میں الطاف حسین چلے گئے تو عظیم طارق آ گئے، پھر عظیم طارق کو مروا دیا گیا. تو پھر اس سے پہلے آفاق احمد، عامر خان، امین لوگ سب جو جھگڑا ہو گیا. پھر عظیم طارق رہ گیا، پھر ان کو مروا دیا گیا. پھر خالد مقبول نے ہیجیک کیا، پھر وہ بھاگ گیا. پھر اس کے بعد واپس کوئی اور آ گیا، پھر کوئی ویسے، پھر خالد مقبول نے ٹیک اوور کر لیا. پھر یہ دیکھیں نا، اب یہ پورا جو ڈرامہ چل رہا ہے. پھر فارس ستار 22 اگست کے بعد ٹیک اوور کر لیا. پھر 22 اگست کے بعد فارس ستار کو فروری 2018 میں 5 فروری 2018 میں نکالا گیا. اس کے بعد جو ڈرامہ چلا، تو یہ تو کب سے چل رہا ہے، اور آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں لڑائی کروا رہا ہوں. یہ ڈرامے کیا تھے، اس کو آپ ذرا اگلے 5 7 8 منٹ تسلی سے دیکھیے گا اور پھر سمجھیے گا کہ کیا قصور میرا ہے یا قصور ان کا ہے. پھر بات کرتے ہیں. دیکھیں. بار مختلف جگہوں پر فاروق بھائی میں ہی نہیں چلتا رہا، اس کے بعد بھی ہم نے کئی بار مختلف جگہوں پر فاروق بھائی کے ساتھ میں نے انفرادی طور پہ بھی رابطہ کمیٹی کی اجازت سے اور رابطہ کمیٹی کے چند افراد کی موجودگی میں بھی فاروق بھائی سے رابطوں اور مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس تقسیم کے تاثر کو فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے اب ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی ہے کہ کوئی حتمی طور پر ہم فیصلہ کر لیں. ہمیں امید ہے کہ فاروق بھائی سے آج بھی مذاکرات کا جو سلسلہ ہے آنے والے چند دنوں میں وہ کسی حتمی نتیجے میں پہنچ جائے. سردار احمد بھائی کے گھر پر ابھی چند دن پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے تھے اور آلموسٹ اس پہ ہم نتیجے میں پہنچ چکے تھے. ان تمام دوریوں کے باوجود تلخی کو تنظیم کی بہتری بھی سمجھتے ہیں، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ پہلے مرحلے پہ فاروق بھائی نے جو رابطہ کمیٹی بنائی تھی اپنی، اس کو وہ تحلیل کر دیں گے. اور پھر وہ لوگ جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں 5 فروری تک تھے اور آج نہیں ہیں، وہ سب کے سب دوبارہ رابطہ کمیٹی کا حصہ بن جائیں گے اور فاروق بھائی اسے کنوینر بن کے 5 فروری سے پہلے جس طرح چلاتے رہے معاملات رابطہ کمیٹی پہ وہ چلاتے رہیں گے. فاروق بھائی اس کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اب میں چودھری ظہور اللہ کا انتظار
ہونے والی ملاقات بے نتیجہ رہی۔ تاہم دونوں گروپوں نے پارٹی بحران ختم کرنے کے لیے ملاقاتوں اور بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار 45 روز بعد بہادر آباد پہنچے، جہاں انہوں نے رابطہ کمیٹی کے اراکین اور الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی سربراہ سے طویل ملاقات، بلکہ رابطہ کمیٹی سے بھی اسے فارغ کر کے اس کی بنیادی رکنیت کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ بلدیاتی الیکشن میں بھی کراچی کی میئرشپ کسی اور کو دینے کی، کسی تیسرے کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ 3 سالوں میں سے مجھے کنوینرشپ سے اور سربراہی سے ہٹایا تو میرے لیے اخلاقی طور پر تھوڑا مشکل تھا کہ میں اس قرارداد یا اس فیصلے کے ہونے اور اس کی موجودگی میں یہاں پر آ جاؤں۔ یہ میرا ریزن ہے، میرے ساتھی میرے دوست اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ایک تو اخلاقی ریزن تھا، دوسرا اس کی وجہ سے ایک ابہام بھی دیکھیں، میں بیچ میں تو کسی کی کال نہیں لوں گا۔ حیدر بھائی آپ نے بھی لوگوں کو کہا ہے سپورٹ بہادر آباد، تو میں آپ کی کال لوں گا اس وقت۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ یار؟ آپ کے میں نے دیکھے ہیں میسیجز، میں نے دیکھے ہیں حیدر بھائی، میں نے دیکھے ہیں میسیجز، میں نے دیکھے ہیں۔ فاروق ستار بات کر رہا ہوں، فاروق ستار بات کر رہا ہوں۔ مطلب پارٹی بن رہے کینیڈا میں بیٹھ کر، تو غلط ہے یہ بھی۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، فون دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دل میرا بھی رو رہا ہے، اگر عامر خان بھائی رو رہے ہیں تو میں یہاں ہنس نہیں رہا، میرا بھی دل رو رہا ہے۔ فیصل بھائی کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا بھی دل رویا، پسیج گیا، میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمیں ہمارے اشکوں کی لاج بھی رکھنی ہے۔ 5000 لوگوں کے سامنے آ کے معافی مانگی، مجھ سے کہتے تھے کہ مجھے عہدوں کی لالچ ہے۔ آج آپ کے سامنے کہتا ہوں ساری زندگی کبھی کنوینر نہیں بنوں گا۔ ابھی میں بیسنگ بات بھائی اصل میں ہم نے سب نے زیادہ ادھر ادھر سے جمع کرا دیا نا۔ اچھا اب ایسا پہلی بار ہو رہا ہے، سب ساتھ کرانے کی پارٹی کے 2 گروپ۔ آپ کو آج شام کے ٹاک شو میں لیا جائے گا۔ میزبان کون ہوں گے؟ مصالحاتی گروپ۔ تجزیہ نگار، آپ تجزیہ نگار، میں میزبان ہوں گا۔ کون سے ٹی وی پہ؟ سما بھی آ جائیں گے، ہمارا تو سما ہی ہے نا۔ ہاں سما پہ آ جائیں گے، چلیں آپ مجھے آفر کر دیں۔ آپ شام 7 بجے سیلری کیا لیں گے؟ سیلری کوئی نہیں، سیلری کیا لیں گے؟ ایک سینیٹر کی جو تنخواہ ہوتی ہے سینیٹر ہم بنائیں اور ہمیں تنخواہ نہ ملے۔ اچھا اب مجھے بتائیں، ذرا سا پوچھ کے بتائیں اسپیئر میں۔ سینئر سیاستدان فاروق ستار کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی کو وزارت کے مزے اڑانے سے فرصت مل گئی ہو تو اب متحدہ کو بچانے کے لیے بھی کچھ سوچیں۔ صفائی کے معاملے پر کراچی سے کھلواڑ ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال کی تقریر پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نوٹیفیکیشن کا نکالا جانا اخلاقی اور سیاسی دیوالیہ پن ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مذاق مہنگا پڑے گا۔ اب متحدہ کا ڈسپلن کہاں گیا؟ کیا وسیم اختر نے نوٹیفیکیشن پر دستخط کرنے سے پہلے پارٹی سے مشاورت کی؟ فاروق ستار نے وسیم اختر اور بھی خبر کہ فاروق ستار اور خالد مقبول کے درمیان ایک اور ملاقات تعطل کا شکار ہو گئی۔ گزشتہ رات 1 بجے گلشن اقبال میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہونی تھی۔ گفتگو کے دوران تلخی ہوئی اور بات چیت کا دور ناکام ہو گیا۔ ملاقات میں راشد سبزواری، حیدر عباس، کامران فاروق، تنویر احمد چنائی شامل ہوئے تھے۔ گفتگو کے دوران تلخی ہوئی اور بات چیت کا دور ناکام ہو گیا۔ این 245 اور بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی طے ہونا تھی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے آج شام اپنے ساتھیوں کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں، سما کے نمائندے خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید عالم بتائیے کس بات پر یہ تلخی ہوئی؟ دیکھیے دونوں ڈاکٹروں کے درمیان پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی جس کی تردید کی گئی تھی MQM کی جانب سے، لیکن وہ ملاقات ہوئی تھی اور فاروق ستار والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تلخی اس لیے ہوئی کہ اس ملاقات کے دوران MQM کی لیبر ڈویژن کے سابق رہنما تنویر احمد جو فاروق ستار کی طرف سے شامل ہوئے تھے، انہوں نے گفتگو میں کسی چیز کی وضاحت طلب کی، جس پر مبینہ طور پر بتایا گیا کہ ایک سینئر رہنما نے جو فاروق ستار کے ساتھ نہیں تھے لیکن وہ خالد مقبول کے ساتھ آئے تھے اور رابطہ کمیٹی کے سینئر رکن ہیں، انہوں نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ خالد مقبول کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ میں بدتمیزی سے پیش نہیں آ رہا، میں فلاں چیز کی وضاحت چاہتا ہوں۔ اس دوران تعطل کا شکار ہوئی۔ بلدیاتی انتخابات میں جو معاملات طے ہونا تھے اور
ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے آپ کا شہر کو برباد کیا ہے تو فاروق ستار نے ایم کیو ایم کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. جتنا ڈاکٹر فاروق ستار نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. میں اب ان کا کیا جواب دوں؟ میں تو سمجھ میں نہیں آتا وہ کون سی جماعت میں ہیں، کس رتبے پہ ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں. ان کو تو چاہیے اب جب پارٹی نے فارغ کر دیا تو اب گھر بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کریں. اگر میں نے برباد کیا ہے تو انہوں نے ایم کیو ایم کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. اگر وہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں تو پوری پارٹی کا سٹرکچر ان پہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو جتنا نقصان پہنچایا ہے آج تک کسی نے ایم کیو ایم کو نقصان نہیں پہنچایا سوائے ڈاکٹر فاروق ستار کے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے عامر خان کے ساتھ اے ٹی سی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا. عامر خان نے کہا ہے کہ فاروق ستار ایم کیو ایم کے خلاف سازشوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، دعا گو ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. جبکہ گزشتہ روز انہوں نے فاروق ستار کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا. فاروق ستار سپریم کورٹ جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ اور متحدہ کنونشن بلا رہے ہیں پریس کلب میں جلدی. اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں. کون صاحب میں ان سے واقف فاروق ستار کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ایم کیو ایم کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں فاروق ستار اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ ان ساری چیزوں سے رکیں. فاروق ستار اب ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے اور ان کی کسی بھی بات کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیول کی کوئی بات نہیں ہے. وہ الزامات لگاتے رہیں، وہ شور مچاتے رہیں، جو ان کو کرنا ہے وہ کرتے رہیں. بلکہ وہ ان کو چاہیے کہ اب وہ ایم کیو ایم نام بھی استعمال نہیں کریں. آئین اور قانون کے مطابق ایم کیو ایم سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو اب ایم کیو ایم کا اور ایم کیو ایم کے جھنڈے کا استعمال بند کرنا چاہیے. تو اس سے کھیلیں گے، آپ کا تماشا بنائیں گے. آپ نے نہ بجٹ میں کوئی سٹینڈ لیا، آپ نے نہ حیدرآباد یونیورسٹی پہ کوئی سٹینڈ لیا. کہاں ہے حیدرآباد یونیورسٹی؟ ارے اس کی جگہ کا تعین نہیں ہوا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے اور 2 مرتبہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا. یہ پہلی یونیورسٹی حیدرآباد کی جو ہوا میں بنے گی. فواد چودھری آئے گا، ایک کک لگا کر جائے گا. بال پڑی ہوئی ہے نا بھائی میدان میں، جو بھی آئے گا ایک لات مار کے سب چلے جائیں گے. آپ نے بال بیچ میں رکھ دی ہے تو ابھی اور بھی آئیں گے، وہ بھی یہ کریں گے. پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو سمجھیں. آپ کو اپنے ساتھ بھی رکھا ہے اور آپ کو دینا بھی کچھ نہیں ہے ٹھینگے کے علاوہ، تاکہ میئر شپ نکل جائے. پھر ان کا میئر آئے گا تو کراچی کو 162 ارب میں سے کچھ ملے گا. پر آپ کو وزارتیں چاہیے، وزارتوں کے مزے چاہیے، میئر شپ چاہیے، میئر شپ کے مزے چاہیے. عارضی مزے ہیں کر لیں، 4 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو اس وقت بھاری ذمہ داری کہ 7 دن یہ سیاسی رویے نتیجے میں موجودہ حکومت اگر انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ایم کیو ایم کے تو میئر وسیم اختر اختیارات کا رونر ہوتے ہیں. اگر اختیارات اور یہ کاٹنے کے واقعات نہ ہوتے. فاروق ستار نے کہا کہ کراچی کے میئر وسیم اختر اختیارات کا رونر ہوتے ہیں. اگر اختیارات نہیں تو استعفیٰ دے کر عوام کے ساتھ چھوڑ دیا مجھے. ابے تو پھر گاڑی کیوں رکھی ہے؟ پھر تنخواہ کیوں لے رہے ہو؟ پھر میئر کی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہو؟ آخری سال رہ گیا تھا، استعفیٰ دیتے، چوتی کی نوک پر مارتے، میئر شپ باہر آ جاتے، عزت کے ساتھ باہر آتے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ رونا رونے سے ووٹ نہیں ملیں گے وسیم اختر. یہ تمہیں آگے نہ خالد مقبول بچائیں گے، نہ عامر خان بچائیں گے، نہ جن کے ہاتھوں میں تمہاری ڈوریاں ہیں وہ بچائیں گے. گٹکے پر پابندی لگے. اہلوں کی صفائی کب ہوگی؟ جب نااہلوں کی صفائی ہوگی، جب نالائقوں کی صفائی ہوگی، جب عاقبت نااندیشوں اور نادانوں کی صفائی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہمارے میئر کے لیے اس طرح کی بات کریں کہ کب جان چھوڑ رہے ہو بھائی. کلامی بھی میں اسے نہیں کہوں گا. تو یہ ایک اچھی بات ہے صاحب کی وہ پریس ٹاک جس میں کہتے ہیں کہ عہدوں کی بھوک ہے، ذمہ داروں کی بھوک ہے، عوامی نمائندے کی بھوک ہے. وہ بھوک کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ کس کو ہے وہ بھوک؟ آپ سے مخاطب تھے. اصل میں میرے خیال میں فیصل بھائی بھی تھوڑا سا کبھی کبھی جب وہ جامعہ کراچی کے طالب علم تھے اس موڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہ والی تقریریں بھی کرتے ہیں کہ جو جب وہ زمانہ طالب علمی میں کرتے تھے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو میں جتنا بھی جذباتی ہو کے اگر آج کروں تو یہ ایمانداری کی بات ہے کہ پھر میری اپنی میچورٹی پر، میری اپنی سیاسی پختگی پر دو باری پر سوال. سٹنگز ہوئیں اس میں انہوں نے میری ساری باتوں کو ماننا. اچھا یہ واضح ہے کہ میری شرائط اور مطالبے نہیں ہیں، لیکن میرا شدید اصرار اور یہ میری بہت ضروری تجاویز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے. اور اب یہ ہماری میری بصیرت ہی نہیں جو میں سمجھتا تھا کہ ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اب تو قومی ضرورت یہ بن گئی ہے. کیونکہ کراچی میں کوئی جماعت بھی چاہے بظاہر اس کے پاس عددی اکثریت تو صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی میں وہ پی ٹی آئی کو آپ کہیں، لیکن باجوہ صاحب تو جاتے جاتے کیا کہتے ہیں کہ ان پہ سلیکٹڈ کا الزام تھا اور ان پہ امپورٹڈ کا. اگلی حکومت اللہ کرے کہ سب الیکٹڈ آئے اور ہماری بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم وہ باتیں جو ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کی اتنی سیٹیں کراچی سے نہیں تھی جتنی دی گئی، اچھا پھر پی ٹی آئی کے بعد تنظیم ہی نہیں ہے، وہ تو دوبارہ اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو عمران خان کا اپنا گلیمر کیرزما کی حد تک اور جو چورن یا منجن بیچا وہ بھی گیا. لیکن آرگنائزیشن نیٹ ورک جو کراچی جیسے اتنے ہمگیر، ہمہ جہتی، کثیر اللسانی، کثیر المذہبی، کثیر المسلکی اور ہر علاقے کا پاکستانی ہر زبان بولنے والا انتشار اس طرح کا ہوگا تو یہ تو آگے جو یہ فارمولا یہ تو پھر پورے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرے گا. بھائی ایم کیو ایم کا ایک ہونا یہ قومی ضرورت بھی ہے اور قومی استحکام کے لیے ایک یہاں کی اور مہاجروں کے سینٹیمنٹس کو بھی پیسیفائی کرنا پڑے گا. قومی ضرورت بہت جلد پوری ہونے جا رہی ہے.
دیکھیں یہ قومی ضرورت ہے, یہ مقامی ضرورت ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ کہ ایک طبقہ ہے بڑا آبادی کا جو کہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو بچانے کا وقت آ گیا ہے. مسئلہ میرا نہیں ہے, مسئلہ ایم کیو ایم پاکستان کو بچانے کا ہے. تباہی کی طرف چل پڑے ہیں, مکمل تباہ نہ کریں, میں تباہ نہیں کرنے دوں گا. ڈاکٹر فاروق ستار نے ساتھیوں سے ناراضگی کا تاثر بھی مسترد کر دیا. تو یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم جائیں گے اور منائیں گے, اور یہ کہ فاروق بھائی مان ہی نہیں رہے اور فاروق بھائی اپنے بھاؤ بڑھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. متحدہ سے ناراض رہنما نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اب کارکنوں کو عزت دینا ہوگی. تمام کارکنوں کو ان کی عزت, احترام, پوزیشن اور ذمہ داری کے ساتھ بحال کرنا ہوگا. یہ ہے باٹم لائن. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پارٹی رکنیت سے 12 ستمبر کو استعفیٰ دے دیا تھا. کیمرامین علی عمران کے ساتھ بلال احمد. میں نے اپوزیشن رکھی نہیں ہے. سوال کا جواب میں یوں دوں گا, میں اپوزیشن رکھوں گا بھی نہیں انشاءاللہ. شکریہ ادا کرتا ہوں. زیادہ ضرورت نہیں. میں بڑا ہوں شخص کے مجھے جھوٹے مقدموں میں بند کیا ہوا ہے. دیوان لکھا جا سکتا ہے آج کے پروگرام پہ. فیصل بھائی نے ایک شعر کا ان پہ وہ سنائے ذرا, پھر فاروق بھائی دیکھتے ہیں کیا چھان. میں بھی بہت عجیب ہوں. اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں. فیصل سواری صاحب کی تصویر لگائیں, آپ کیا شعر سنانا چاہیں گے؟ لائٹر سائڈ پہ ہاں لائٹر, انہوں نے یہ میرا فرض بنتا ہے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں. اچھا, یہ میرا فرض بنتا ہے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں. سنا ہے اس نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے. بات تو یہ کہ مائنس فاروق ستار کوئی فارمولا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے. صحیح ہے, کسی کی اونرشپ ہو, یہ اونرشپ اگر ہے تو کارکنان کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نہ ہم نے کوئی ایسا سوچا تھا, نہ ہی ایسی ہماری سوچ ہے. 23 اگست کے بعد سے یہ ایک مشترکہ مشاورتی عمل کے ذریعے ہی اس پروسیس نے آگے بڑھنا تھا, جسے بعد ازاں ایک جمہوری عمل میں جسے ہم نے ڈھالنا تھا. تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ایک مشاورتی عمل کے ذریعے اور ایک جمہوری عمل کے ذریعے کیا ہے. خواہش یہ نہیں ہے کہ فاروق بھائی خدا نخواستہ ناکام ہوں یا کامیاب ہوں, یا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کامیاب ہو ناکام ہوں. خواہش یہ ہے کہ اصول کامیاب ہوں, افراد اصول کے تابع ہوں, بجائے اس کے کہ اصول کسی طاقتور فرد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں. یہ نہیں. دوسرا جو پارٹی کی اندرونی گروپ بندی ہے اس کے بارے میں کچھ ذرا بتائیے گا. یہ جو عامر خان گروپ ہے اس کو اس وقت سب سے زیادہ مضبوط اور متحرک سمجھا جا رہا ہے, ان کو پارٹی میں لانے والے کون سامنے رکھیں, اور وہ وے فارورڈ یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو جس میں 65% ہم 40-35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو آگے لائیں, اور آئندہ کے انتخابات میں بھی 65% امیدوار 35 سال یا 40 یا 35 سال سے کم عمر کے ہونے چاہیے. پھر کثیر الجہتی ہونے چاہیے. کراچی خاص طور پر ہر زبان. دیکھا آپ نے, فاروق ستار, خالد مقبول, پھر دوستی, فاروق ستار, وسیم اختر, پھر دوستی, فیصل سزواری, فاروق ستار, فیصل سزواری, پھر ایک دوسرے کا مل کے رو رہے ہیں. اس کے بعد یہ کیا تھا؟ یہ پچھلے 5-7 سال کیا ہو رہا تھا؟ طاقت کی جنگ تھی نا. اچھا, اب آپ نے سنا اس میں فاروق ستار پروگرام میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے, مگر آج وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. خالد مقبول نے فاروق ستار کو اس سے نکالا بقول ان کے کہ 90% پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, تو اس لیے فاروق ستار کو جانا چاہیے تھا. مگر آج 90% سے زیادہ پارٹی خالد مقبول کے خلاف کھڑی ہے, 95%, اور وہ ڈر کے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا رہا. اس وقت وہ رول صحیح تھا, آج وہ رول خراب ہے, قصور میرا ہے. طاقت کی جنگ میں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ وسیم اختر کو جماعت سے نکال دینا چاہیے اس کے ڈرامے کے بعد. خالد مقبول نہیں نکالتا. اور پھر یہ سوال کس نے پوچھا تھا؟ فاروق ستار نے پوچھا تھا. تو آج جب میں ہی وہی سوال خالد مقبول سے پوچھتا ہوں کارکنوں کو نکالنے پہ, قصور میرا بن جاتا ہے. ایم کیو ایم کام نہیں کر پائی وسیم اختر کی میئرشپ میں, اس میں فاروق ستار نے سوال اٹھائے, ہم اٹھائیں تو آج سارے مل کے کہتے ہیں قصور میرا ہے. فاروق ستار جو تنظیم سے بقول لوگوں کے نکال دیے گئے, خود خالد مقبول نے بولا, ان کو واپس تنظیم میں لے لیا جاتا ہے, اور باقی کارکنوں کو نہیں لے جاتا, اور ہم سوال اٹھائیں قصور میرا ہے. یہ سب
فقیروں کی زندگی جیتے ہیں اور آج ارب پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. ان کی اولادیں پاکستان سے باہر پڑ رہی ہوتی ہیں اور کارکن بھوکا مر رہا ہے, نوکریاں نہیں ہیں. ان کے حق کے لیے ہم آواز اٹھائیں, ان کی تکلیفوں کے لیے آواز اٹھائیں کہ بھائی ان کے بچوں کی فیسیں کیسے پے ہوں گی, ان کا علاج معالجہ کیسے ہوگا, ان کے گھر والوں کا علاج کیسے ہوگا, اسیروں کے, شہداء کے, لاپتہ کارکنوں کی گھر والوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں. سوال ہم اٹھا رہے ہیں, قصور ہمارا ہے. تو پر آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے؟ اس کا مطلب صرف طاقت کی جنگ تھی, پیسے پہ جنگ تھی, کوئی نظریہ نہیں تھا نا آپ کا. تو ہم سوال اٹھائیں تو میں پنجابی ہوں, میں غدار ہوں, میں کسی کا ایجنٹ ہوں, کسی ایجنسی کا. خالد مقبول, تو ہندوستان کے پاسپورٹ پر امریکہ بھاگا تھا. امین الحق, تو آج بھی الطاف کی ایک رائٹ ہینڈ کے ساتھ کام کر رہا ہے امریکہ میں. رؤوف صدیقی, تو آج بھی مڈل مین بنا ہوا ہے. تو آج بھی سعودیہ میں گیا, کفیل صدیقی کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے. کفیل صدیقی الطاف کا پوائنٹ مین ہے امریکہ, وہ سعودیہ میں. اور تیرے گھر پہ خالد مقبول کی میٹنگیں ہوتی ہیں. تو بھائی اگر میں تم لوگوں کی طرح پاکستان کے خلاف کام نہیں کر رہا ہوں اور اس پرچم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں تو میں پنجابی ہو گیا ہوں, تو میں کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہوں. یعنی کہ پاکستان کے حق میں بات کرنا ایسا ہے کہ میں کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ کس طرح کی منطق ہے بھائی تمہارے لوگوں کی؟ تو بہرحال یہ تو جنگ ہے بھائی. آخری بات یہ کہ یہ کمینے لوگ ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہوگا مسئلہ حل. یہ لوگ ہائی جیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ اتنے آرام سے چھوڑ دیں گے؟ ایک سیانے صاحب نے کہا کہ اس اکھاڑے میں 2 پہلوان اترے ہیں. ظاہری بات ہے یہ بھی لڑ رہے ہیں نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, دوسرے بھی اترے ہیں ان کو ہرانے کے لیے. تو 2-4 آپ کو لگیں گے, 10-15 ہمارے لگیں گے, مگر اکھاڑے میں اترے ہیں تو جنگ تو ہوگی. مگر ایک بات بتا دوں آپ کو میں, جنگ ختم ہونے سے پہلے سب سے زیادہ گھمسان کی ہوتی ہے, اب وہ ہو رہی ہے. افغانستان کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان سے لڑ سکتا ہے. الحمدللہ ہماری پاک فوج نے پھیٹا لگایا ہے افغانیوں کا انڈیا کے بعد. بالکل وہی مثال یہ آپ سمجھ لیں کہ خالد مقبول کی ٹیم افغانستان ہے اور دوسری سائڈ پہ جو ٹیم ہے وہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے. تو پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی اس وقت میں اپنی قوم کے لوگوں کو, کارکنوں کو کہوں گا اپنے جذبے کو زیادہ رکھیں, ہمت رکھیں, گھبرائیں نہیں, ان کی دھمکیوں میں نہ آئیں. میں پھر ان سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ ان کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں, میں اپنی انفارمیشن پہ قائم ہوں, یہ سب بھاگنے والے ہیں. ہیوسٹن میں سب کی پراپرٹیاں بن چکی ہیں, کسی کی بن رہی ہیں. تو آپ کا کیا ہوگا؟ سب تو نہیں بھاگ پائیں گے. تو پھر کوئی سوچ رہا کسی اور جماعت میں چلا جائے گا, مجھے نہیں لگتا وہ بھی ہو پائے گا اتنے آرام سے. تو سوچ سمجھ کے کام کریں, سیاسی بات کریں. اگر آپ ماں بہن پہ جائیں گے تو آپ یقین کریں میں نے الطاف حسین کو نہیں چھوڑا. آپ کچھ نہیں بیچتے, یقین کریں, آپ کچھ نہیں بیچتے. اور پاکستان کے بارڈر پہ جو ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سلوٹ. پاکستان زندہ باد. جی مہاجر.